امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک کرمنل جس کو مرے ہوئے تقریباً 7 سال گزر چکے ہیں اور وہ آج کل خبروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ جیفری ایپسٹن نامی شخص جس کے پاس اپنا جزیرہ تھا، وہ اس جزیرے پر پوری دنیا کے بڑے لیڈرز اور بلینئرز کو انوائٹ کرتا تھا۔ وہاں ڈیفرنٹ پارٹیز ہوتی تھی، عیاشی کا اڈا بنا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ وہاں کی سب ریکارڈنگز بھی کرتا تھا تاکہ جب بعد میں کوئی موقع بن سکے تو ان سب بلینئرز اور بڑے لیڈرز کو بلیک میل کیا جا سکے۔ اس سب کے بارے میں ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ اسکینڈل کافی عرصے سے چل رہا ہے، لیکن 2017 کے بعد اس میں کافی تیزی دیکھنے کو ملی ہے۔ لیکن یہ اسکینڈل کنکلوڈ نہیں ہو سکا کیونکہ اس کے اندر دنیا کے ہائی پروفائل لوگوں کے نام موجود ہیں، مثلاً کہ یو ایس کے موجودہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور فارمر پریزیڈنٹس کے نام بھی آتے ہیں۔ 2017 میں ایپسٹین کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ساتھ اس کی بیوی گیزلین میکسویل کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر جیفری ایپسٹین نے جیل کے اندر خودکشی کر لی۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ جیل کے سی سی ٹی وی کیمراز عین اس وقت میل فنکشننگ کا شکار ہو گئے جس وقت جیفری ایپسٹین نے خودکشی کی۔ خودکشی سے پہلے کی بھی ریکارڈنگز موجود ہیں جیل کے اندر کی، اور خودکشی کے بعد کی بھی موجود ہے۔ عین اس وقت میل فنکشننگ ہوئی جس وقت جیفری نے خودکشی کی۔ اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی بڑی سازش ہے۔ 2017 میں چلنے والے اس اسکینڈل کا آج کی تاریخ سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ امریکہ میں بات چل رہی ہے کہ یہ جو لیٹسٹ ایپسٹین کی فائلز ریلیز ہوئی ہیں، جو کہ 3 ملین پیجز پر مشتمل ہے، جس کے اندر تقریباً 1,80,000 تصویریں اور 2,000 کے قریب ویڈیوز ہیں۔ امریکہ میں چائلڈ پروٹیکشن کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے، ان کی جو ہیڈ ہیں، یہ ان کی طرف سے ایپسٹین فائلز ریلیز کی گئی ہیں، اور وہ گورنمنٹ آف جسٹس کے ساتھ بھی کام کرتی ہیں۔ تو یہ ڈاکومنٹ سارا گورنمنٹ آف جسٹس کے ذریعے ریلیز کیا گیا ہے۔ کچھ فائلز پہلے ریلیز کی گئی تھی لیکن پھر یہ سلسلہ رک گیا تھا، لیکن اب کچھ فائلز دوبارہ ریلیز کی گئی ہیں، اور اب والی جو فائل ریلیز ہوئی ہیں اس کے اندر پوری دنیا کے لوگ شامل ہیں۔ دنیا کے بڑے لیڈرز جتنے بھی ہیں، بلینئرز، وہ سب اس کی زد میں آ گئے ہیں۔ اور اب یہ جو فائل ریلیز ہوئی ہیں اس کے پیچھے موساد کا نام آتا ہے، اسرائیل اور موساد۔ اسرائیل اور موساد اس کے پیچھے کیسے ہیں؟ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کا نام اس کے اندر آ رہا ہے، شاہ محمود قریشی کا نام اس کے اندر آ رہا ہے، بل گیٹس کا نام اس کے اندر آ رہا ہے، اور انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کا بھی ذکر اس کے اندر آ رہا ہے۔ یہ سب چیزیں اس ویڈیو کے اندر کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن سب سے پہلے جاننا یہ بہت ضروری ہے کہ یہ اسی وقت کیوں ہو رہا ہے، چونکہ جیفری ایپسٹن اور گیزلین میکسویل اسرائیلی ایجنٹ تھے، موساد کے لیے کام کرتے تھے۔ تو یہ جو جتنی بھی ٹیپس ہیں، ای میلز ہیں، پکچرز یا ویڈیوز ہیں، یہ سب اسرائیل نے اسی وجہ سے اکٹھی کی تھی کہ جب کبھی موقع بنے گا تو دنیا کے بڑے لیڈرز کو بلیک میل کیا جا سکے گا، اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ اب پچھلے کچھ مہینوں سے مسلسل کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبور کیا جائے کہ وہ ایران پر حملہ کر دے اور وہاں کی حکومت کو تبدیل کر دے۔ ہم نے دیکھا کہ جون میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا، لیکن ایران کے جو وہاں ایٹمی ہتھیار موجود تھے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ ایران وہاں جتنی بھی ان کی نیوکلیر پروسیسنگ ہو چکی تھی یورینیم کی، وہ وہاں سے پہلے ہی نکال چکا تھا۔ لیکن امریکہ کے اس حملے سے ایران میں جتنی بھی انسٹالیشنز تھی وہ ساری تباہ ہو گئیں۔ اب اس وقت سے اسرائیل کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ پر مستقل دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کر دے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ وہ ایران پر حملہ کریں۔ اس کے باوجود ٹرمپ نے پوری امریکی بحریہ کو موو کیا ہے، اور اس نے اب خلیج فارس یعنی کہ پرشین گلف میں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اور امریکہ بار بار ایران پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ اس پر حملہ کر دیا جائے گا اور وہاں کی حکومت تبدیل کر دی جائے گی۔ امریکہ اس ٹائم یہ چاہ رہا ہے کہ ایران اس پریشر میں آ کر ان کی ساری باتیں مان لیں اور وہاں کی حکومت جو ہے وہ چینج ہو جائے۔ یہ ملٹری مسل بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ ایران کو اسی وجہ سے دکھا رہے ہیں کہ وہ پریشرائز ہو کر ان کی باتیں مان لے اور امریکہ کا کام بھی سیدھا ہو جائے، کیونکہ ٹرمپ جانتے ہیں کہ ایران پر حملہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر ایران پر حملہ کریں گے تو میڈل ایسٹ کی سچویشن بہت خراب ہو جائے گی، نہ صرف امریکہ کے لیے بلکہ عرب ممالک کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے لیے بھی سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی۔ لیکن دوسری جانب اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو ہر صورت چاہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کسی بھی قیمت پر ایران پر حملہ کر دیں، اور جب ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس مسئلے کو ڈیلے کر رہے ہیں، ایران پر حملہ کرنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتے، تو اسرائیل کی جانب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بلیک میل کرنے کے لیے ایپسٹین فائلز کا ایک نیا حصہ ریلیز کیا گیا ہے، کیونکہ ان فائلز میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف بہت سے ایسے ثبوت موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ 12 سے 13 سال کی لڑکیوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے،
اور اب یہ فائلز جب دوبارہ ریلیز کی گئی ہیں تو اس کے اندر دباؤ صرف ڈونلڈ ٹرمپ پر نہیں آ رہا، اس کے اندر آفیشیلی اب فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کا بھی نام آ رہا ہے، اور عمران خان کا نام اس میں آنے کی وجہ ہے جیفری ایپسٹن کی بیوی غزلین میکسویل، جو کہ عمران خان کی دوست تھی۔ اور اگر آپ کو وسیم اکرم کا وہ ویڈیو کلپ یاد ہو جس میں وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ویسٹ انڈیز میچ کھیلنے گئے ہوئے تھے اور وہاں عمران خان کی ایک دوست آ گئی، وہ انہیں اپنے جہاز پر بٹھا کر ایک آئی لینڈ پر لے گئی، اور وہ بتاتے ہیں کہ پھر وہ جب ہم آئی لینڈ پر پہنچے تو عمران خان اور ان کی دوست گھر کے اندر چلی گئی اور ہم سب لوگ باہر بیٹھے رہے، اور پھر کافی عرصے کے بعد وہ لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ وہ خاتون غزلین میکسویل کی طرف اشارہ تھا کیونکہ اسی کے پاس اپنا آئی لینڈ تھا اور اس کے پاس اپنا جہاز بھی تھا، اور جو تصویریں عمران خان کی غزلین کے ساتھ ہیں وہ جو 31 جنوری کو ایپسٹن فائلز ریلیز ہوئی ہیں اس میں وہ تصویریں بھی موجود ہیں۔ اور غزلین میکسویل کا تعارف صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جیفری کی گرل فرینڈ یا بیوی تھی یا وہ عمران خان کی دوست تھی، بلکہ اس سب میں جو پرو پلیئر ہے یا جو آپ کہہ لیں کہ ماسٹر مائنڈ ہے اس سارے سکینڈل کی، وہ جیفری ایپسٹن کی بیوی غزلین میکسویل ہے، کیونکہ غزلین کا جو فادر تھا رابرٹ میکسویل، وہ ایک موساد کا ایجنٹ تھا، اسرائیلی ایجنٹ تھا، امریکہ کے اندر اسرائیل کے لیے لابنگ کرتا تھا۔ رابرٹ میکسویل نے دہائیوں تک امریکہ کے اندر اسرائیل کے لیے کام کیا۔ جب رابرٹ میکسویل کی موت واقعہ ہوئی تو اس کی تدفین یروشلم میں کی گئی، اور اس کی تدفین کے موقع پر یروشلم کے ہائی پروفائل لیڈرز اس کے اندر موجود تھے۔ وہ اسرائیل کا یا کہہ لیں کہ موساد کا ایک بہت ہی وفادار ایجنٹ تھا، اور اس کے جانے کے بعد اس کا یہ کام اس کی بیٹی غزلین میکسویل کو سونپا گیا۔ اور غزلین میکسویل کے بارے میں بھی ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے امریکہ میں لابنگ کرتی تھی۔ غزلین میکسویل کو جب یہ کام سونپا گیا تو اس کے ساتھ ایک مرد کی ضرورت پیش آئی، وہ مرد جیفری ایپسٹن کو چنا گیا۔ جیفری ایک بیسیکلی غریب آدمی تھا، لیکن اسرائیل کی طرف سے جیفری کو امریکہ کے اندر ایک بلینئر کے طور پر پیش کیا گیا، اور غزلین اس کے ساتھ تھے، اور پھر ان دونوں نے مل کر ایک ایسا رنگ بنایا جس کے اندر پوری دنیا کے لیڈرز اور پوری دنیا کے بڑے بڑے بلینئرز شامل ہو گئے، اور ان سب کو انہوں نے اپنے چنگل میں پھنسا لیا۔ اور جو جہاز تھا جیفری ایپسٹن اور غزلین میکسویل کا، اس کا نام تھا لولیتا ایکسپریس۔ لولیتا ایکسپریس سے مجھے ایک بہت مشہور ناول کی یاد آتی ہے جو کہ ایک انڈر ایج گرل کے بارے میں تھا، اور اس اسکینڈل میں بل گیٹس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا بھی نام آتا ہے، اور اس سچویشن کے اندر اور اس کیس کے اندر جو جیفری ایپسٹن تھا وہ مین کریکٹر تھا۔ جیفری نے لابنگ کی عمران خان کے لیے کہ وہ بل گیٹس کی عمران خان کے ساتھ ملاقات کروا سکے، اور ان فائلز میں وہ ڈیٹیلز بھی موجود ہیں جو کہ عمران خان کی حکومت میں 2013 میں پولیو پروگرام ہوا تھا بل گیٹس کی مدد سے۔ جون 2013 کی ای میلز جو کہ اس ایپسٹن فائلز کے اندر موجود ہیں وہ ایکسچینج ہوئی ہیں بل گیٹس کے ایڈوائزر جو کہ ایک فیشن ڈیزائنر بھی تھا اس کے درمیان اور جیفری ایپسٹن کے درمیان۔ تو اس کی بل گیٹس کے ساتھ جو ای میل سامنے آئی ہیں اس میں عمران خان کا بھی ذکر آیا ہے، وہاں لکھا ایسا گیا ہے کہ پاکی پریس سیڈ دیٹ، یعنی کہ پاکستانی پریس نے لکھا ہے کہ عمران خان ول ٹاک ٹو بل یعنی کہ بل گیٹس کے پاکستانی پریس نے لکھا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بل گیٹس کے ساتھ بات کریں گے۔ یہ ضرور یاد رکھے گا کہ اس وقت عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھے، لیکن KPK میں ان کی حکومت موجود تھی۔ یہ بڑی عام بات ہے کہ جو پولیو کیمپین چلائی گئی تھی اس کو فنڈز بھی بل گیٹس ہی کر رہا تھا، اور اب بل گیٹس کے اوپر جو کہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو پولیو کیمپینز تھی ان کیمپینز کو اسرائیلی اور امریکی مقصد کے لیے ان کیمپینز کو پاکستان میں یوز کرتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے پولیو ایک بیماری ہے، ایک حقیقت ہے ہمارے ملک میں، اور پولیو کے لیے پوری دنیا میں ایڈ دی جاتی ہیں، خاص طور پر غریب ممالک کو، تاکہ بچوں کے اندر یہ جو بیماری ہے اس کو ختم کیا جا سکے ویکسین کے ذریعے۔ لیکن بل گیٹس ایک ایسا گھنونا کردار ہمارے سامنے آتا ہے کہ ظاہر ہے وہ اس نے پولیو کے نام پر پوری دنیا میں ایڈ دی ہیں، وہ دنیا کا امیر ترین شخص میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن ان ایپسٹن فائلز میں جو ڈیٹیلز موجود ہے اس کے مطابق اس کا صحیح چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے کہ اس نے کیسے پولیو کیمپینز کو اپنے مقاصد کے لیے، امریکی مقاصد کے لیے مس یوز کیا ہے، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ پولیو پروگرام کے جو ورکرز تھے ان کے اوپر حملے ہوئے، ان کی موت بھی واقع ہوئی، اور اس سب کے پیچھے ایک گھنونا کردار تھا، اس کا نام تھا بل گیٹس۔ بل گیٹس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جن علاقوں میں جنگ ہو رہی ہوتی تھی یا جن علاقوں کے اندر وائلنس زیادہ ہوتا تھا ان علاقوں کے اندر معاملات طے کرنے کے لیے، وہاں اپنی اسیس لینے کے لیے پولیو کیمپینز کا یوز کرتا تھا، اور جو ایڈ ورکرز ہوتے تھے بیچارے انہیں پتہ بھی نہیں تھا ہوتا کہ وہ کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے استعمال ہو رہے ہیں۔ یہی کام بل گیٹس الصومالیہ میں کرتا تھا، اس کے وہاں الشباب کے ساتھ کانٹیکٹس بھی موجود ہیں جو کہ ان ایپسٹن فائلز کے ذریعے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی چونکہ KPK میں پولیو کے زیادہ کیسز آتے تھے،
وہاں دہشت گردی بھی موجود تھی، وہاں طالبان بھی موجود تھے، اور وہاں ٹی ٹی پی کی کاروائیاں بھی ہو رہی تھیں۔ آپ کو پتا ہو کہ اس دوران ہی امریکہ اور طالبان کی آپس میں گفت و شنید شروع ہوئی تھی۔ اور جب ہم یہ ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کیسے بل گیٹس نے پہلے وہاں ان علاقوں میں اپنی اسیسیبلٹی لی، اس کے بعد طالبان کو امریکہ کے ساتھ کنیکٹ کیا، صرف اور صرف ایک اسیسیبلٹی کی وجہ سے۔ وہ پولیو کیمپینز کے ذریعے جو اس نے لی، اور اس علاقے میں اس نے پھر اپنے کونیکٹس بنانا شروع کر دیے جہاں کہ پہلے ہی ٹی ٹی پی موجود تھی۔ تو اب یہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ امریکہ افغانستان سے جاتا جاتا وہاں اپنا اسلحہ چھوڑ گیا ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ اس سب کے پیچھے کون تھا؟ اس سب کے پیچھے، ان سارے کونیکٹس بنانے کے پیچھے ایک ہی شخص ہمیں نظر آتا ہے، وہ تھا بل گیٹس۔ اور اب عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے اوپر بھی یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بل گیٹس کے ساتھ مل کر یہ ساری چیزیں طے کی ہیں۔ جیفری ایپسٹن جو کہ مشہور تھا اپنے آئی لینڈ کی وجہ سے، وہاں دی جانے والی سہولیات کی وجہ سے، تو اب جو ایپسٹن فائل سامنے آئی ہیں ان کے اندر پوری دنیا کے بڑے لیڈرز کے نام شامل ہیں۔ اس میں نام شامل ہے شاہ محمود قریشی کا، بحرین کی ایکسیلنسی کا نام ہے، مصر کی ایکسیلنسی کا نام ہے، کویت کی ایکسیلنسی کا نام ہے، موروکو، نائجیریا، اور پھر پاکستان کے مخدوم شاہ محمود قریشی کا نام بھی اس میں شامل ہے۔ پھر اس کے بعد پرتگال، قطر، اسپین، ساؤتھ کوریا اور سوئٹزرلینڈ کے بعد یہاں تک کہ یونائٹڈ عرب اماراتس کی اہم شخصیات کا نام بھی اس کے اندر شامل ہے، یعنی کہ رائل فیملی کے لوگ بھی اسی اسکینڈل کے اندر موجود ہیں۔ رائل فیملی سے یاد آیا کہ برٹش رائل فیملی کے نام بھی اس کے اندر موجود ہیں، جن کے اندر پرنس اینڈریو کا نام سر فہرست ہے، جس کو تو آپ لوگ شاید ٹی وی پر بھی وہ ویڈیوز پکچرز دیکھ رہے ہوں۔ اور پرنس اینڈریو کے بارے میں تو یہ بار بار آتا ہے کہ وہ اس جزیرے کے باقاعدہ وزٹر تھے۔ تو یہ ایک ایسا گندا اور گھنونا گروہ تھا جس نے پوری دنیا کے لیڈرز کو اپنے ٹریپ میں لے لیا، جو کہ پہلے ان کو وہاں انویٹیشن دیتے تھے، ان کو سہولیات فراہم کی جاتی تھی، پھر ان کی ریکارڈنگ کر لی جاتی تھی، اور پھر ان کو بلیک میل کر کے ان سے اپنے کام نکلوائے جاتے تھے۔ اور جب ان کے خلاف جانے کی کوشش یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں تو ان کے خلاف بھی ایپسٹن فائلز نکل آئی ہیں۔ تو ایسی مزید فائلز پتہ نہیں اور کتنی ہوں گی اور کتنی آئیں گی۔ یہ سلسلہ اسی وجہ سے رکا ہوا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پر پریشر تھا کہ وہ ایران پر حملہ کر دیں، چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ اس چیز کو لٹکا رہے ہیں، تو اب ان پر پریشر ڈالنے کے لیے ایپسٹن فائلز کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کی بات کر لیں تو وہ بھی اس حمام میں ننگے ہی ہیں۔ ان کا بھی جیفری ایپسٹن کے ساتھ بڑا قریبی تعلق نظر آتا ہے ان ایپسٹن فائلز کے ذریعے ہمیں۔ اور آج جو انڈیا میں کانگریس پارٹی ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے پرائم منسٹر مودی کی بے انتہا انسلٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک بے شرم آدمی ہیں، آپ بے غیرت آدمی ہیں کہ آپ ایک جیفری ایپسٹن جیسے کردار کے ساتھ آپ کا نام جوڑا جاتا ہے، ایک آپ اس سے ہیلپ لے رہے تھے، آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، آپ نے جیفری جیسے کردار کی باتیں مانی۔ اور ایک میل ایکسچینج ہوئی ہے جولائی 2017 کی ایپسٹین اور مودی کے درمیان، اور جون میں میٹنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر مودی اور جیفری ایپسٹین کے آپس میں، اور جون میں ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ اور مودی کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس ٹائم پریزیڈنٹ ٹرمپ کا غالباً پہلا دور اقتدار تھا، اور اس وقت مودی نے جیفری ایپسٹن سے ای میل میں یہ لکھا جاتا، ای میل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مودی نے جیفری ایپسٹن سے مشورہ لیا کہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کیسے خوش کر سکتا ہوں، تو اس کے جواب میں جیفری نے انہیں مشورہ دیا۔ جیفری نے کہا کہ چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو گانا اور ڈانس کرنا پسند ہے، تو آپ جب اب اسرائیل جائیں گے تو وہاں آپ گانا اور ڈانس ضرور کیجئے گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ مودی جب اسرائیل کے دورے پر گئے تو وہاں انہوں نے گانا بھی گایا اور انہوں نے وہاں ڈانس بھی کیا۔ اور آج یہی نریندر مودی پاکستان کے اوپر باتیں کرتے ہیں کہ ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں یا بار بار ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہم تو صرف ایک بات پر ان کی تعریف کر رہے ہیں، تعریف کیا، ہم انہیں صرف اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس خطے کو ایک عالمی جنگ سے بچا لیا۔ ظاہر ہے دو نیوکلیر پاورز آپس میں اگر نیوکلیر ہتھیار چل جاتے تو لاکھوں لوگوں کا نقصان ہوتا، بلکہ اس پورے خطے کا نقصان ہو جاتا۔ تو ہم تو انہیں اس چیز پر اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں کہ آپ کس چیز پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خوش کر رہے تھے، ناچ گانا کر کے۔ خواجہ آصف نے اس پر کہا کہ وہ تو مجرا بھی کر سکتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے۔ ہم تو خیر مجرے کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، لیکن آپ نے پورے انڈیا کو بالی ووڈ ہی سمجھا ہوا ہے۔ آپ جنگیں جیتتے ہیں تو آپ بالی ووڈ کے اندر جیتتے ہیں، اگر آپ نے کسی پریزیڈنٹ کے ساتھ یا کسی بڑے لیڈر کے ساتھ بات کرنی ہے وہ بھی آپ بالی ووڈ کا سٹائل اپناتے ہیں، آپ ناچ گانا کرتے ہیں وہاں۔ حالانکہ آپ ڈپلومیسی کے ذریعے بڑے لیڈرز کو آپس میں بیٹھ کر کنونس کر سکتے ہیں، آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے تو ہوتا ہے۔ بڑے لیڈرز جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ ڈپلومیسی کے ذریعے ایک دوسرے کو کنونس کرتے ہیں، لیکن آپ نے وہی بالی ووڈ والی ریت اپنائی اور آپ ناچ گانے کی طرف چل دیے۔ اس کے بعد کی ایک میل سامنے آتی ہے، جیفری نے لکھا کہ پرائم منسٹر مودی اسرائیل گئے، انہوں نے وہاں گانا بھی گایا، ڈانس بھی کیا،
اور ان کا کام بن گیا کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس سے خوش ہوئے. پھر پوری دنیا نے مودی اور ٹرمپ کی دوستی کا حال دیکھا، انڈیا اور امریکہ کی دوستی کا حال دیکھا، جو کہ اب اس جنگ کے اندر جو ہم نے انڈیا کے لیے پریڈ کی ہے اس کے اندر تھوڑی اس دوستی کے اندر کمی واضح ہوئی ہے. اور اب اس سب پر پورے انڈیا میں مودی کی انسلٹ کی جا رہی ہے، مودی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک جیفری ایپسٹن جیسے کردار کے ساتھ آپ ملے ہوئے تھے، آپ اس کے مشوروں کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خوش کرنے پر تلے ہوئے تھے. ظاہر ہے ایک بڑے ملک کا لیڈر ہے، وہ اپنے آپ کو فورتھ اکانومی کہتے ہیں، فورتھ اکانومی کا لیڈر ہے، اس کا پرائم منسٹر ہے، اور وہ سٹیج پر چڑھ کر ایک یو ایس کے پریزیڈنٹ کو خوش کرنے کے لیے ناچ گانا کر رہا ہے. تو اس پر انڈیا میں ان کی قوم ان سے بہت ناراض ہے کہ آپ نے ہماری انسلٹ کروائی ہے یہ سب کر کے. دوسری طرف چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ایک رنگ باز آدمی ہیں، انہیں بھی ناچ گانا پسند ہے، وہ خود بھی جس بھی کیمپین میں یا جس بھی جگہ پہ جاتے ہیں وہ وہاں ڈانس ہی کرتے ہیں، وہاں گانا ہی گاتے ہیں، تو انہیں بھی یہی چیزیں پسند آتی تھی. تو پرائم منسٹر مودی کو بھی مشورہ جیفرین کی طرف سے یہی دیا گیا، جیفری ایپسٹن کی طرف سے، کہ آپ ناچ گانا کریں تو اس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ خوش ہو جائیں گے. اور وہی ہوا، پریزیڈنٹ ٹرمپ اس سے خوش ہو گئے اور ان کی پھر دوستی جو ہے وہ استوار ہو گئی. فی الحال اتنا ہی. اب دیکھتے ہیں کہ مزید ایپسٹن کی فائلز کتنی ریلیز ہوتی ہیں اور کب ریلیز ہوتی ہیں، اور ان پر بھی بات کریں گے. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا، لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا.